کوشش نہ کریں کسی جن ون کو بھلا کے تمیز کے چکر میں، ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو جائیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسلام میں بڑے کا احترام ہے. بعض چیزیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں مگر اس کو زبان سے ادا نہیں کیا جاتا. جیسے اللہ کی تعظیم ہے ایسے ہی بڑوں کی بھی تعظیم ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جب کوئی برائی کی نسبت کسی بڑے کی طرف کی جائے تو ابا کا نام لے کے نہ بتایا کرو یہ سب کچھ ابا نے کیا ہے. بولو بھائی یہ ہمارے گھر میں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے گھر میں, بولتے کیوں نہیں. مثال کے طور پر اس دن ابا ایسے پھل لے کر آئے جس کی وجہ سے بچوں کو ڈائریا ہو گیا. اتفاق سے اس دن ابا سڑے ہوئے پھل لے آئے سستے کے چکر میں. ابا ایسے کام کرتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. اب بچے لیٹے ہوئے ہیں تو اب بیگم کو چاہیے یہ نہ کہے کہ انہوں نے ڈائریا پھیلایا ہے, بلکہ کہے ہمارے گھر میں ڈائریا پھیل گیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ابا خود ہی سمجھ جائے گا کس نے کیا یہ کام. پھل کی طرف نسبت کرتے ہیں, ان پھلوں نے بیمار کیا ہے. نسبت بولو, بچے بھی یہ نہ کہیں ہمارے ابا نے ہمیں بیمار کیا ہے, بلکہ بچے یہ کہیں ان پھلوں نے ہمیں, بلکہ پھل سے ابا سمجھ جائیں گے اصل میں مجھے چھیڑ رہے ہیں, بس ابا ہو گئے بیمار. آج کل ادب تمیز مارکیٹ سے بالکل شارٹ. ایک آدمی کو کرونا ہوا, اس کے بعد اس کی بیوی کو بھی ہو گیا. مجھے بار بار آ کے بتا رہے میری بیوی کہہ رہی ہے آپ کی وجہ سے ہوا ہے مجھے بھی. اب دیکھو اس آدمی کو تو ٹینشن ہوگی نا یار, وہ ہو گیا اللہ کی طرف سے ہو گیا. نہیں پہلے آپ کو ہوا تھا تو آپ کی وجہ سے کس کو ہوا ہے مجھے. اسی طرح شوہر بھی بیوی پہ بلی ڈال سکتا ہے, تمہیں ہوا تھا تمہاری وجہ سے مجھے ہوا ہے. بھائی کس کی وجہ سے ہوا ہے, بس اللہ کی قدرت ہے, ہو گیا. چھوڑو وہ کون گلے ملا تھا آپ سے, کس نے آپ کی طرف منہ کر کے چھینکا تھا. ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو ٹی بی کے مریضوں کے ساتھ چپک کے انہوں نے زندگی گزاری, خدمت کی, مگر ان کو ٹی بی نہیں ہوئی, اور 2 گھر چھوڑ کے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کو ہو گیا. تو آج کل نا یہ تمیز مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہے. بڑے چھوٹے کا ادب کیا ہو رہا ہے, ختم, فوراً بلی ڈال دیتے ہیں اس نے کیا یہ. تو اگر کیا بھی ہو بھائی نسبت مت کرو, تقدیر کا حصہ, بھائی ہو گیا ہمارے ساتھ. قرآن دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کیا خاندانی کلام ہے یار. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حالانکہ بیمار کون کرتا ہے, وہ بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے نا. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہی بیمار کر کے اللہ ہی مجھے ٹھیک کر دیتا ہے. تو سوال ہے اس میں اللہ کی تعریف کی کیا ضرورت ہے, بیمار بھی تو اسی نے کیا تھا. لیکن اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, بیمار تو میں ہو جاتا ہوں, شفا کون دیتا ہے, اللہ. تو یہ ادب تمیز سکھایا جا رہا ہے کہ انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو, بڑے چھوٹے کا ادب کرو. القابات بھی بڑے چھوٹے کے لیے الگ الگ ہونے چاہیے. تو خیر قرآن کیا کہتا ہے, اے نبی فصبر, آپ نے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. تو ہمیں بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ادھر ہم دعوت دیں گے ادھر فوراً لوگ ہماری دعوت پر لبیک کہیں گے. جس کو جو بات سمجھائیں گے 2 منٹ میں اس کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی اور وہ بالکل ہمارے نظریات کے مطابق ہو جائے گا, اور اس طرح ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں. لوگ یہی کہتے ہیں, پھٹے اسی پہ ہوتے ہیں نا. باپ کہہ رہا ہو یار میں بیٹے کو سمجھا رہا ہوں, کم وقت کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. بیٹا کہتے ہیں ہم ابا کو سمجھاتے ہیں, ابا کی سمجھ میں نہیں آ رہا. شوہر بیوی کو سمجھا رہا ہے, اس کی کھوپڑی میں نہیں آ رہا. بیوی شوہر کو سمجھا رہی ہے, اس کی کھوپڑی میں نہیں. اپوزیشن حکومت کو سمجھا رہی ہے, حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا. حکومت اپوزیشن کو سمجھا رہی ہے, اپوزیشن کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر دنیا میں جو بات سمجھائی جائے, میں کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں, سمجھ میں آ رہا ہے, کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر ایسا ہی دنیا میں نظام ہو جائے کہ ادھر سمجھایا ادھر سمجھ میں آ گیا, تو سب ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے. وہ ایک شاعر ہے ہندوستان کا, ان کا نام ذہن سے نکل گیا, تراز کر کے آتا ہے, پتہ نہیں ایچ ایم تراز ہے, کچھ ایم تراز کر کے آتا ہے, بڑے زبردست شاعر ہے. میں نے جب ان کی ایک دفعہ شاعری سنی نا تو مجھے بڑا, اس لیے نہیں کہ مجھے نہیں پتا کیسے آدمی اچھے ہی ہوں گے, لیکن مجھے اردو سے لگاؤ ہے, محبت ہے. تو ہندوستان کے شاعروں میں بڑی زبردست شاعری ہے اردو کی نا. تو میں نے جب اس بندے کی شاعری سنی میں نے کہا یار یہ 2014 کی بات ہے. میں نے کہا اس بندے سے ملاقات کا دل چاہتا ہے, اس نے اردو پہ بڑی محنت کی ہے. تو اللہ کی قدرت, یہ جو عمرہ ہے نا, عمرہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک ذریعہ ہے آپس میں کمیونیکیشن کے لیے. یہ میں نے انگریزوں کی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے, گوروں نے لکھا ہے کہ مسلمان سائنسدان جو بہت بڑے بڑے حکیم بنے نا, جنہوں نے جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کی, اس کی ایک بہت بڑی وجہ مسلمانوں کا حج ہے. کیونکہ حج کرنے کے لیے کہاں کہاں سے, ساؤتھ افریقہ سے اور کہاں کہاں سے دنیا سے لوگ آتے تھے. وہ پیدل جنگلوں سے گزرتے اور اس میں جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کرتے تھے. آپ ذرا حکیموں کی, پرانے حکیموں کی کتابیں پڑھیں نا, ایسے ایسے جڑی بوٹیوں کے خواص لکھے ہیں, آدمی کہتے ہیں انہوں نے ان کو یہ پتہ کہاں سے چلی. تو وہی حج اور عمرے سے جو مسلمانوں کے سفر ہوئے ہیں, پھر مختلف ملکوں کے لوگ آ کے عمرے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے کی تہذیبیں سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا ایک ذریعہ بنا ہے. یہ بیت اللہ جو ہے نا, یہ مسلمانوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا صدیوں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہاں کے ترکی, پاکستانی, انڈونیشیا سب آ کے کیا ہوتے تھے, مل جاتے ہیں. تو میری خواہش تھی, میں نے کہا یار کبھی ان سے سلام دعا ہو جائے تو اچھا ہے, خوشی ہوگی. تو وہ
میں نے ویسے ہی انڈیا کے کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ میں، عمرہ کیا ہم نے. میں نے کہا یار وہ ایک شاعر ہے، انہوں نے کہا اتفاق سے عمرہ کرنے آیا ہوا ہے. میں نے کہا میری ملاقات کرا دو. تو مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے جانتے ہیں. تو جب ملاقات ہوئی انہوں نے کہا میں تو آپ سے خود بہت دنوں سے ملنے کا مشتاق، آپ کے بیان سنے بڑا مزہ آتا ہے. اس وقت میرے آڈیو بیان ہوتے تھے. تو بات کیا کر رہا تھا میں؟ تو ان کا ایک شعر تھا، شعر ہی بھول گیا. شعر کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، کیونکہ ہم ہر چیز آدھی یاد کرتے ہیں نا، وہ ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا والا شعر کی وجہ سے. تو اس نے کہیں اپنی محبوبہ کا شاعر نے تذکرہ کیا ہوگا کہ وہ کہیں چلی گئی، یوں ہو گیا، ٹینشن میں آ گیا. تو اس نے لکھا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو، یعنی دنیا میں کچھ عجیب سے کام ہوتے ہیں تو پھر ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ، تو آدمی انجوائے کرتا ہے کچھ ہوا ہے. یعنی اگر شاعر کا تخیل بیان کر رہا ہوں، ایسا نا آپ اس شاعر کو کہیں کون سی معشوقہ تھی تمہاری مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی، مفتی صاحب نے ہمیں بتایا، شاید ہم پولیس بھیج کے. اس شاعروں کا کلام کا کچھ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے. محبوبہ کے بجائے کچھ وسیم بھائی کو ڈال دو، ستار بھائی کو ڈال دو، وہ ٹینشن نہیں ہے. شاعر کے کلام کو کبھی الفاظ کو نہیں پکڑا جاتا، اس میں ہر آدمی اپنے حساب سے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو اپنے حساب سے اس شعر کو لیا کہ دنیا میں کچھ ہونے کے لیے کچھ انہونیوں کا ہونا بولو ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو بعض لوگ کچھ کر کے موسٹ وانٹیڈ بن جاتے ہیں تو وہ اسی کو انجوائے کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو ہم موسٹ وانٹیڈ، وہ کیا ہے، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. نام پیدا کرنے کے لیے بدنام ہونا بھی ضروری ہے. تو اس نے کہا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ ٹینشنیں دنیا میں نہ ہو تو ہونے کو کچھ ہو ہی نہیں.